الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق چل رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے فرق نمبر 13 آیا تھا، فرق نمبر 14۔ سچے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سچے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، ابن ماجہ۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کے اجسام محفوظ و سلامت ہوتے ہیں، انہیں رزق معنوی یا حصی دی جاتی ہے۔ زمین پر حرام ہے کہ سچے انبیاء کے جسم کو کھائے، یہی امت کا ایمان ہے۔ علامہ شعرانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، قد صحت الاحادیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یصلی باذان و اقامت۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالاذان والاقامہ عند الدارمی وقراءۃ القرآن عند الترمذی۔ انبیاء کرام کے لیے بہت سے اعمال قبر میں روایات سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ امام دارمی کی روایت سے اذان و اقامت ثابت ہوتا ہے اور ترمذی کی روایت سے قرآن کریم کی تلاوت ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ جھوٹے مرزا کا ان حقائق و صداقت سے دور کا واسطہ نہیں ہے، اور اگر کسی قادیانی کو شک ہے اس کے جھوٹ میں تو مرزا کی قبر کو کھود کے دیکھ لے اور دنیا کو دکھلا دے کہ وہ قبر میں کس ابتری و عذاب سے دوچار ہے۔ قادیانیوں کا شک و شبہ بھی مٹ جائے گا اور حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے انبیاء علیہم السلام کے اجسام و اجساد یعنی ان کا جسم مبارک جنتی مٹی سے بنے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا معشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارکہ جنت والی پاکیزہ مٹی سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ زمین پر جو حرام ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، اس کی وجہ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم مبارک جنت کی پاکیزہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو جنت کی پاکیزہ مٹی کو اس دنیا کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ نیز جنت کی ہر چیز کو دوام و بقا کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، یعنی جنت کی چیز کبھی بھی فنا نہیں ہوگی اور اس کی حیات بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے انبیاء کرام کی حیات کا عقیدہ بھی اسی سے وابستہ ہے۔
جو حیات والے جسم کو جو جنتی ہے کیسے کھا سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے قبروں میں زندہ ہیں، ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے، اور اللہ ان کو جب زندہ ہیں تو روزی بھی، قرآن کریم ہی میں ہے کہ یرزقون، شہداء کو اللہ رزق دیتا ہے، تو انبیاء کی زندگی اس سے اونچی ہے۔ یہ تو تھا فرق نمبر 14۔ 15 بھی سن لیجئے۔ سچے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ فرق نمبر 15۔ سچے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے روایت گزر گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو مسجد نبوی چند دن تک بند تھی۔ اب سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں، جب مسجد بند تھی تو وہ اسی کے اندر تھے، تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اذان بھی سنتے تھے اور اقامت بھی، اور وہ مسجد میں نماز پڑھتے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ۔